حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ مدین میں رہتے تھے۔ مدین کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے جن کا نام مدہن تھا، ان کی اولاد اس شہر میں آباد ہو گئی، اسی لیے اسے مدین کہا گیا۔ آپ بھیڑ بکریاں پالتے اور انہیں بیچ کر روزی کماتے تھے۔ آپ اللہ کی عبادت میں رات دن مصروف رہتے، لوگوں میں تبلیغ کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں بہت سی برائیاں تھیں۔ وہ جھوٹ بولتے، لوگوں کا حق غصب کرتے، کمزوروں کا مال چھین کر اپنا پیٹ بھرتے، بتوں کی پوجا کرتے، زمین پر فساد برپا کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے، جب کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے تو کم دیتے، جب کسی سے کچھ لینا ہوتا تو زیادہ سے زیادہ وصول کرتے۔ اس گمراہ قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ لوگوں کو نیک عمل کرنے کی تلقین کرتے، جب کسی سے بات کرتے تو اچھے اور سلجھے ہوئے انداز میں کرتے۔ آپ جب واعظ و نصیحت کرتے تو اس طرح کرتے کہ معمولی سمجھ کر رکنے والا بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ آپ فرماتے کہ جب کسی سے لین دین کرو تو معاملہ صاف رکھو، انصاف سے کام لو، لوگوں کا دل نہ دکھاؤ اور نہ کمزوروں پر ظلم کرو۔ آپ فرماتے، اے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔ میں ناپ تول میں تم کو آسودہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں آنے والے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ قوم کے سردار آپ سے کہنے لگے کہ اے شعیب، مال ہمارا ہے، چاہے ہم تول میں کم کریں یا زیادہ، یہ ہماری مرضی ہے، تم کو ہمارے ناپ تول سے کیا کام؟ تم ہمارے معاملے میں کیوں دخل دیتے ہو؟ جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، یہ تو ہماری تجارت ہے۔ آپ قوم کی باتیں سن کر فرماتے تھے، اے لوگوں، ایسی باتیں نہ کرو، یہ تو سراسر اللہ کی نافرمانی ہے۔ تم نے اللہ کی نافرمان قوموں کا حال تو سنا ہوگا کہ کس طرح ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قوم ہود، قوم نوح، قوم صالح اور قوم لوط کا گزرا ہوا زمانہ ہم سے دور نہیں ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قومیں کس طرح برباد ہوئی۔ ان باتوں کا جواب دو۔ کیا ان قوموں نے سچائی کو نہیں ٹکرایا تھا؟ کیا ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا؟ اگر تم نے بھی سچائی کو ٹکرایا تو تم بھی پچھلی قوموں کی طرح عذاب میں گرفتار ہوگے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو تو تم لوگ پروردگار کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ بے شک میرا رب بہت مہربان اور محبت والا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے۔ سیدھا راستہ یہ ہے کہ جب وزن کرو تو پورا کرو، وزن میں کمی نہ کرو، زمین پر فساد برپا نہ کرو، جبکہ اصلاح ہو چکی ہے، اس میں تمہاری ہی بلائی ہے۔ اگر تم واقعی مومن ہو اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ، جو لوگ خدا پر ایمان لائے ہیں انہیں خوفزدہ نہ کرو، جو لوگ خدا کے راستے پر چلتے ہیں ان کو نہ روکو۔ حضرت شعیب علیہ السلام جن باتوں کی تبلیغ کرتے تھے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تجارت پیشہ تھی۔ وہ تجارت میں بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ ان کی ان خرابیوں کو روکنے کے لیے اللہ نے اس قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم کے سردار حضرت شعیب کے دشمن بن گئے تھے، انہیں اپنی سرداری پر گھمنڈ تھا۔ آپ کی تبلیغ کے جواب میں سردار کہتے تھے کہ ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تجھ پر ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تم کو اور تم پر ایمان لانے والوں کو ہماری باتیں ماننی پڑیں گی۔ ہم جسے پوجتے ہیں تمہیں بھی پوجنا ہوگا،
ہم جو کرتے ہیں تمہیں بھی وہ کرنا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم سے زبردستی منوایا جائے گا؟ ہم تو اللہ کی طرف ہیں، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے رائے راست پر آنے سے انکار کر دیا۔ سردار آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی شعیب کی پیروی کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ قوم نے آپ کی باتوں کو جھٹلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کے رویے سے مایوس ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے بستی سے نکل گئے کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آیا، ایک دل دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔